بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کام کرتے ہیں، ہمیں پیسے ملتے ہیں، ان پیسوں سے ہم اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور نہ صرف وہی ہم کام کرتے ہیں کہ جن سے ہمیں پیسے ملتے ہیں، بلکہ ہم کچھ اور کام بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے کچھ مفادات جو ہیں وہ بہرحال پیسوں کے علاوہ ہمارا جو ٹائم ہے، ہماری جو ایفرٹ ہے، ہماری جو دلچسپی ہے، اس کے طلبگار ہوتے ہیں، توجہ کے طلبگار ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں نیند چاہیے ہوتی ہے، ہمیں کھانا پینا چاہیے ہوتا ہے، ہمیں اگر بیمار ہو جائیں تو ہمیں علاج معالجے کی اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں حتیٰ کہ گپ شپ اور دوست احباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بلکہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کو بھی کام کے اندر شمار یا ضروری چیزوں کے اندر شمار نہیں کرتے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جینے کے لیے کچھ اور چیزیں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں جن کا ابھی تک ذکر نہیں ہوا، اور سچ پوچھیں تو ان کی اہمیت سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ یقیناً تعلیم یافتہ بندے کو بات سمجھانا آسان ہے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے، لیکن کچھ چیزیں میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جن چیزوں کی عدم موجودگی کے اندر سارے کام متاثر ہوتے ہیں۔ فوری طور پہ نہیں ہوں گے، انسان چلتا رہے گا، کچھ وقت کے بعد تقریباً سارے کام متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے، بیڈلی افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو کیا کیا جائے، what to do، ہم کیسے اس سے جو ہے وہ باہر رہ سکتے ہیں، ہم کیسے اس سے نکل سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہمیں فزیکل ایکسرسائز جو ہے، یا کم سے کم ایک اچھی واک جو کہ فزیکل ایکسرسائز ہی ہوتی ہے، کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کیا ہمیں اپنی سوچ کو مسلسل واچ کرنے اور مثبت رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کیا ہمیں اپنے آپ کو ڈسپلنڈ رکھنے کی، اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرنے، ڈسپلن کو قائم رکھنے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہے۔ تو گویا بعض چیزیں کہ جن کو ہم کام ہی نہیں سمجھتے، بعض چیزیں کہ جن کو ہم ضروری ہی نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک غیر ضروری ہیں، لیکن در حقیقت ضروری ہیں۔ ہم تو شاید بہت سارے لوگ جانتے بھی نہ ہوں کہ بھئی پازیٹیو سوچنا کس قدر ضروری ہے، اپنے آپ کو ڈسپلنڈ رکھنا کس قدر ضروری ہے، فزیکل ایکسرسائز کرتے رہنا کس حد تک کیوں ضروری اور کتنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ ایک چیز اور ہے، اور جو کسی چیز سے کم اہمیت کی حامل نہیں ہے، زیادہ اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے، کم اہمیت کی حامل نہیں ہے، اور وہ ہے ہمارا انسان کا اللہ سے تعلق۔ کیا میں نے عرض کیا؟ حضرت انسان کا اللہ رب العزت سے ہمارا جو تعلق ہے، یہ تعلق اگر نہ ہو، اگر ہم ایک تعلق نہ بنا پائیں، اگر ہم اللہ کو رجوع نہ کریں، اگر ہم اللہ رب العزت کی فرمانبرداری، احکامات کی تکمیل جو ہے وہ اگر ہماری زندگی کے اندر اہمیت کی حامل نہیں ہے، اگر ہم اللہ سے اپنی باتیں نہیں کرتے ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے ہیں، تو ہماری زندگی مکمل نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی باتیں نہیں سنتے ہیں، یعنی قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں، اور قرآن کو دھیان سے، توجہ سے اور سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں، تو ہماری زندگی مکمل نہیں ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ ایک انسان کی سوچ کا مثبت بنائے رکھنا،
زندگی میں ڈسپلن کو قائم رکھنا، فزیکل ایکسرسائز کو کرتے رہنا اور اللہ رب العزت سے تعلق بنانا اور اس تعلق کو قائم رکھنا۔ ہمارے تعلقات اہمیت کے حامل ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل اہمیت کے حامل ہیں، حالانکہ ان تعلقات سے کبھی ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے تو کبھی ہمیں دکھ بھی حاصل ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا ہے، لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے، ایکسپیرینس بھی کیا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگوں سے، کسی انسان سے ملنے والی خوشی جو ہوتی ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اسی انسان سے ملنے والا غم جو ہے، اسی انسان سے ملنے والا دکھ جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم تعلق بنانا جو ہے، ہم تعلق بنانا نہیں چھوڑتے، ہم تعلق بناتے رہتے ہیں، اس امید پہ بناتے رہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تعلق اچھا ثابت ہوگا، یہ تعلق اچھا ثابت ہوگا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اللہ رب العزت سے، خالق و مالک سے ہمارا تعلق بننا جو ہے اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق بننا جو ہے وہ غیر اہم کیسے ہو گیا، وہ ان امپورٹنٹ کیسے ہو گیا؟ وہ یقیناً اہمیت کا حامل ہے، بلکہ میں عرض کروں گا کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سچ پوچھیں تو جو ہمیں اگر کہیں سے اسپریچول انرجی جو ہے، اسپریچول توانائی جو ہے، اسپریچول ریچارجنگ جو ہے، وہ ہماری روحانی جو ریچارجنگ ہے، ہمارے روح کا صحت مند رہنا جو ہے، ہمارے روح کا تگڑا رہنا جو ہے، ہمارے روح کا ہمارے دیگر معاملات کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ مددگار اور معاون ثابت ہوتے رہنا جو ہے، وہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیا اللہ رب العزت سے ہم نے اپنا تعلق بنانے کی، تعلق کو قائم رکھنے کی، تعلق کو گہرا کرنے کی اور تعلق سے بھرپور تعلق رکھنے کی کیا ہم نے کوشش کی بھی ہے یا نہیں کی ہے۔ یقیناً ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کا کلام جو ہے، جو قرآن مجید ہے، وہ آج کی جو 15ویں آج کل جو 21ویں صدی ہے، اس 21ویں صدی کی جو بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں، جو بہت ساری جدید ریسرچ ہے، وہ ساری وہ یہ بتاتی ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اور وہ یہ بتاتی ہے کہ قرآن لا ریب ہے، قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، قرآن کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، قرآن کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ حالانکہ یہ قرآن جو ہے تقریباً 1500 سال قبل جو ہے وہ نازل ہوا، اور لیکن اس وقت سے آج تک کوئی ماں کا لال جو ہے وہ اس سے کوئی عیب نہیں نکال سکا۔ حالانکہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ اعلیٰ ترین کتاب بھی کیوں نہ ہو، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد اس کے نقائص جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر موجود نقائص کی تعداد جو ہے وہ گہری سے گہری اور بڑی سے بڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں ایک بات بتاتی ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمیں اللہ کے کلام کے ساتھ گہرا تعلق رکھنا ہے، ہمیں اللہ سے باتیں کرنی ہیں، نماز کی صورت کے اندر، دعا کی صورت کے اندر، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بظاہر کام نظر نہیں آتے، جو بظاہر غیر اہم نظر آتی ہیں، لیکن جن چیزوں کو اہمیت ہم دیتے ہیں، ہم جن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، ان چیزوں کے اندر ان باتوں کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اور بڑا بھرپور کنٹریبیوشن ہے کہ ہم لوگ مثبت سوچیں، ہم اپنے آپ کو ڈسپلن رکھیں، ہم اچھی ورزش کر لیں، ہم لوگ اللہ سے تعلق جوڑ لیں، سب سے بڑھ کر ہم اللہ سے تعلق جوڑ لیں، اللہ سے تعلق کو گہرا اور گہرا کرتے چلے جائیں۔ میری اور آپ کی کامیابی جو ہے یہ ساری بنیادی باتیں تھیں، یہ ساری فنڈامنٹل باتیں تھیں، یہ وہ باتیں تھیں کہ جن باتوں کے اوپر ان باتوں کا انحصار ہے، ان کاموں کا انحصار ہے کہ جن کاموں کے لیے آج کا انسان جو ہے وہ تگ و دو کرتا ہوا، کوشش اور محنت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام تر بنیادی باتوں کا خیال رکھیں اور خوب خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔